میں سید حسن گیلانی کچھ لمحوں کے لیے آپ کا میزبان بنوں گا۔ میں خوارزمی سائنس سوسائٹی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو لاہور سائنس میلہ منعقدہ کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول میں دل کی عطاگرانی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بقول مولانا جلال الدین رومی، اندک اندک دین جہان ہست و نیز، اندک اندک دین جہان ہست و نیز، نیستان رفت کنندہ و ہستان می رسنن۔ اب ہم اس تقریب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے مہمان ہست و نیز سے تشریف لائے ہیں۔ میں مختصر ہست و نیز کا تعارف کرواؤں گا۔ آج یہ ادارہ کچھ لوگوں کی پہچان بن چکا ہے۔ ہست و نیز کی بنیاد 2010 میں رکھی گئی، مگر اس کا پس منظر کچھ اور پیچھے سے شروع ہوتا ہے۔ مفتی غلام سرور قادری کے زیر سایہ 2005 میں یہاں پر عربی زبان میں درس کا آغاز ہوا اور یوں یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور پھر اس میں علم و حکمت، فن خطاطی اور ثقافت کے مختلف رنگ نمایاں ہوتے چلے گئے۔ اس ادارے نے دین اسلام کو سائنس اور زندگی کے جدید علوم کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا ہے، جو کہ اس دور حاضر کا تقاضا تھا۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، پروفیسر کامل خان ممتاز، جو کہ کلاسک میٹا فزکس اینڈ کاسمولوجی پر لیکچر دیں گے، اور ان کے ساتھ نبوت آرکیٹیکچر پر جو لیکچر مفتی تیمور خان صاحب کے ہوگا، اور اس کے ساتھ ٹریڈیشنل میڈیسن طب یونانی جو کہ حافظ مدثر اس پر لیکچر دیں گے۔ اب میں اپنے معزز مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ تقریب کا باقاعدہ کریں۔ میرا نام تیمور خان ممتاز ہے اور ہستونیز کی طرف سے آج اور کل ہم کچھ گزارشات پیش کریں گے، جن کا مقصد جو ہے وہ ہے کہ اسلامی یا قرآنی یا دینی یا جیسے بھی آپ سمجھیں تصور کائنات، یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تصور کائنات پیش کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ تصور کائنات سمجھ میں آ جائے تو تمام کے تمام اسلامی روایتی اسلامی تہذیب کے علوم فنون اس میں حکمت اور سائنس اور سب کچھ شامل ہے۔ تو یہ ایک جملے میں مقصد ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ بنیادی نظریہ کائنات یا نظریہ حقیقت کیا ہے۔ اس ابھی اور یہ کہ ابھی میں پیش کروں گا، اور اس کی کہہ لیجیے اس کے حوالے سے حکیم صاحب الگ سے تشریف لائے، مدثر صاحب ان کے بڑے ممنون ہیں، تو وہ حکمت میں اسی کا جو اسی بنیاد پر حکمت کیسے کام ہے۔ بنیادی جو پہلی میں آپ کو بتا دوں، ہمارے دونوں دنوں کی گفتگو کا مقصد کیا ہے کہ روح اور مادے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ بس یہ آپ ذہن میں رکھیں، کسی کو ہم چاہے ایک مہینہ کرتے رہیں، یہ بات ہماری سویلائزیشن ہماری تہذیب کی بنیاد ہے۔ تو اسلامی جو پوری نظام ہے اس کی بنیاد تو کلمہ توحید لا الہ ہے، اس سے کیا نکلتا ہے؟ تصور توحید، یعنی کہ خدا کی وحدت، مگر خدا واحد بھی ہے مگر لا متناہی بھی ہے، یعنی کہ اس کی نا ختم ہونے والی صفات بھی ہے۔ اس سے پھر تصور تو خود نکلتا ہے کہ وحدت اور کثرت کا کیا تعلق ہے، اور اس کثرت میں سے ایک ممکنہ چیز یہ دنیا ہے جو بظاہر محدود ہے۔ اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا متناہی حقیقت اور محدود حقیقت کا کیا تعلق ہے، اور اس تصور کا اظہار کرنے کے لیے یہ ہمارے ایک تو وحدت کا کانسیپٹ ہے، اصل میں وحدت، مگر اس دنیا میں تو کثرت، اس کا اظہار کرنے کا طریقہ یا
جو یعنی کانسیپٹ ہے وہ مجاز اور حقیقت کا تعلق ہے. اسماعیل میرٹھی کے شعر کی پوری ٹاک جو ہے اس شعر میں بند ہے. تو اگر اس پہ آپ غور کیجیے. کھولا ہے مجھ پہ سر حقیقت مجاز ہے. سر حقیقت یعنی کہ حقیقت کا راز میں کیسے پا سکتا صورتوں میں. مجاز یعنی کہ وہ چیز جو حقیقت کا اظہار کرتی. کھولا ہے مجھ پہ سر حقیقت مجاز. یہ پختگی صلہ ہے خیالات خام کا. حقیقت تو وہ ہے جو خدا کی صفات ہے وہ حقیقی ہے. یہاں جو کچھ نظر آتا ہے وہ اس کا عکس ہے مجاز ہے. یہ فارمز ہیں وہ ریالٹی ہے. یہ دونوں کے بیچ کیا ہے خیال ہے جو وسیلہ بنتا ہے جس کو عالم برزخ ہے. تو اس شعر میں جو میں آج ٹاک میں سارا دار و مدار اس ڈویژن پہ ہوگا کہ کائنات میں ایک روحانی درجہ ہے ایک زمینی درجہ ہے مادی درجہ ہے اور ایک ان دونوں کے بیچ میں عالم برزخ ہے. اس شعر میں یہی انہوں نے کہا کھولا ہے مجھ پہ سر حقیقت مجاز اور اس سمجھ کا وسیلہ جو ہے وہ میرا سوچ ہے میرا خیال ہے میرا تخیل ہے. کائنات میں بھی یہ درجہ بنتی ہے مجھ میں بھی یہی درجہ بنتی ہے. یعنی کہ میرا جسم ہے میری روح ہے جو خدائی ہے اور ان دونوں کے بیچ میں میرا نفس ہے جو میں میری پرسنالٹی ہے. اس میں میری عقل بھی ہے اور اس میں میرے تصورات اور سارا احساسات بھی ہے. میں ہوپ یہاں تک آپ کے ساتھ آپ لوگ سارے لانے سے آپ لوگ میں دیکھ رہا ہوں. تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ معنی یعنی کہ حقیقت نہ آئے درد یعنی کہ سمجھ میں نہ آئے غیرت وجود لفظ. یہ اب جو میں نے آپ کو چیز بتائی ہے نا یہ ہر چیز پہ لاگو ہوتی ہے. جب میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو لفظ کے ذریعے کرتا ہوں. لفظ مجاز ہے اور جو چیز معنی ادا کر رہا ہے وہ حقیقت ہے. اور جس برزخ کے ذریعے کے اس تک پہنچتے وہ میرا خیال ہے. یعنی کہ جو میرا ذہن ہے جو میرے احساس کے ذہن کے تصورات کے سب کچھ وہ وسیلہ بنتا ہے. معنی نہ آئے درد میں غیرت وجود لفظ آرے یہ فارسی کا لفظ ہے کہ ہاں ہاں دلیل راہ حقیقت مجاز کہ مجاز کے ذریعے آپ حقیقت تک پہنچ گئے. اب اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو آپ میں دو تین مثالیں دوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک آپ کے پاس مجاز اور حقیقت کا تصور نہ ہو. پر ہمارا کلچر تو بیس تھی اس پہ اور یہ ہم نے کھو دیا ہے. اس کے کھونے سے کائنات بے معنی ہو گئی کیونکہ ہم نے کائنات کو اس کی مجازی صورت بلکہ اس کے پیچھے جو مادہ ہے اس پہ ریڈیوس کر دیا. حقیقت سے بہت دور ہے. اس کی وجہ سے ہمیں ترقی کس میں ہوئی ہے مادی ترقی. اور کیا ہوا ہے ہماری روح ہم سے ہو جائے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ what will it profit a man to gain the whole world but to lose his own soul. ہمارے ساتھ یہی ہوا. دنیا تو بڑی گیجٹس تو بہت آ گئے مگر میں خود کا حقیقت سے تو بہت. میری بیسکلی ٹاک سمجھے ختم ہو گئی. اس کو میں ڈسکریٹ کرتا ہوں. اس میں راما کا بڑا خوبصورت شعر ہے. کبھی ہے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبی نیاز. ہماری نہ شاعری سمجھ میں آ سکتی ہے نہ فلسفہ سمجھ میں آ سکتا ہے نہ قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے. کیونکہ ہم نے اپنے ورلڈ ویو کو محدود کر لیا تو ہم قرآن کو سائنس کے پیمانے پہ ناپتے ہیں which is absurd. سچی لائٹ بند کرتے ہو نظر کیا آ جائے. یہ فارسی کا کلاسیکل شعر ہے کہ یہ جو عالم ہے یہ صورت کا مجاز کا عالم ہے اور ہم صورتوں میں رہتے ہیں.
اور جو حقیقت ہے، جو معنی ہے، وہ نظر ہی نہیں آ سکتے اس عالم میں سورج کے بغیر۔ تو مجاز اور حقیقت کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہی بنیاد ہماری سائنس کی بنتی ہے، ٹریڈیشنل سائنس کی، حکمت کی، اور یہی بنیاد ہمارے آرٹس کی بنتی ہے۔ آپ نے اسکولوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ غزل جو ہے یہ اس کے مجازی کے بارے میں ہے، اور یہ سمبل ہے اس کے لیے۔ اب ہم قرآن کی اس کی دلائل دلیلوں پہ آ جاتے ہیں کہ تم جہاں بھی چہرہ کرو وہاں خدا کا چہرہ، جہاں بھی تم مڑو وہاں خدا کا چہرہ ہے۔ تو یہ آیت ہمارے لیے بند چیز ہے، اگر ہمارے پاس یہ ورلڈ ویو نہیں ہوگا تو حقیقت اور مجاز کا، تم جہاں بھی مڑو وہاں خدا کا چہرہ ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی بات ہے۔ یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ میٹر اور اسپرٹ میں کوئی دوئی نہیں ہے۔ یہ تصور سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے، سائنٹیفک میتھڈ اس کی بنیاد ہے، اس پہ کل بات ہوگی۔ اور آخر میں یہ اس حوالے سے حضور پاک کی ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور مجھے یہ حکم ہوئی کہ میں جانا جاؤں، تو میں نے کائنات کو تخلیق کیا تاکہ میں جانا جاؤں۔ آپ دیکھیں کہ میں ساری باتیں ایک ہی موضوع پہ کر رہا ہوں۔ کائنات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا پیرامیٹرز درکار۔ اگلا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، اصولی بات۔ اب یہ جو دکھتا ہے وہ اس میں کیا اصول ہے؟ سب سے اول تو جو پہلے بات کر رہا تھا اس کا یہ کہ ہم تم کو اپنی نشانیاں سنوریم آیاتنا فی آفاقی و فی انفسکم۔ اگر میں غلط کر رہا ہوں تو معذرت، کیونکہ یہاں لائٹ نہیں ہے تو پڑھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی نشانیاں تمہیں دنیا میں آفاق میں دکھائیں گے اور تمہارے نفسوں میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ تم پر یہ بات بین ہو جائے، حتی یتبین انہ الحق، تم پہ یہ بات کھل کے سامنے آ جائے کہ یہ حق ہے۔ مطلب کائنات کا کانٹینٹ اور ہمارا کانٹینٹ الٹیمیٹلی حق ہے۔ اس کو اور کلیئر کرتے ہیں اگلی آیت۔ جو کچھ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یہ قرآنی کاسمولوجی ہے، اسپرٹ، میٹر اینڈ برزخ۔ آسمان کا مطلب روحانی دنیا، دنیا جو ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ عالم برزخ۔ ان دونوں میں کیا، تینوں میں کیا ہے؟ ہم نے اس کو بنایا ہی حق سے، یعنی کہ اسپرٹ اینڈ میٹر میں دوئی کا تصور ہی نہیں ہے قرآن میں۔ تو اب یہ بات تو واضح ہو گئی۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کائنات کے رسول کیا ہے۔ قرآن میں کہتا ہے کہ رحمان کی کریشن کو دیکھو، اس میں نہ تمہیں کوئی کجی نظر آئے گی نہ کوئی پیڑ نظر آئے گا۔ اور یہ مسجد وزیر خان کا جو ڈوم ہے یہ بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ یہ کائنات جو ہے، کیونکہ یہ حق کا مظہر ہے، اس میں ہارمنی ہے، تناسب ہے، خوبصورتی ہے، حقیقت ہے، اور یہی حقائق انسان میں بھی ہیں۔ کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا۔ یہ وہی بات ہو رہی بات کہ کائنات اور انسان کی حقیقت ایک ہے، کیونکہ سورس ایک ہے اور دوئی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں نے آدم کو بنا لیا اپنے ہاتھوں سے اور اس میں جب اپنی روح کو کی تو پھر ملائکہ سے کہا سجدہ کرو، کیونکہ آدم کے آئینے میں خدا ہی کی تمام صفات نظر آئی، سجدہ خدا کو ہی ہوتی ہے۔ یہ صوفیہ کس طرح اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ تو آخر میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ کل ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ تصورات جو ہے وہ آرکیٹیکچر میں کیسے اور آرٹس میں کیسے آتے ہیں۔ آج ایک بنیاد قائم کرنا، تو یہ ایک ڈائیگرام کے تھرو جو میں باتیں کی اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے اوپر سورس اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر وسیلہ بنتا ہے روح الاعظم یا ڈیوائن اسپرٹ، اس سے پھر کائنات، کیونکہ روح ہوگی نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح، یہ وہ والی روح ہے
دیکھا تو ایک کنیکشن بھی ہو گیا. ایک طرف کائنات آئے گی, اس کے یہی 3 لیولز آئیں گے, روحانی, برزخی اور جسمانی, اور یہی 3 لیولز انسان میں آئے گے کیونکہ دونوں کی سورس ایک ہی ہے اور دونوں ایک دوسرے کا مرر ہے. اور حکمت میں ظاہر ہے اس کا بہت عمل دخل ہے کہ وہی کوالٹیز ہیں جو کائنات کو گورن کرتی ہیں وہی ہمیں کرتی ہیں, وہی جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہ بھی انہی کوالٹیز کا بنا ہوا ہے. انسان میں بھی روح ہے, نفس ہے اور جسم. تو یہ آپ کو جب آپ کو سمجھ آ جائے گا, یہ آپ کو روایتی تمام علوم و فنون میں نظر آتا ہے. یہ ارمانی رگ ہے اس میں کہ تینوں دنیاؤں کا تصور ہے. سب سے نیچے دنیا میں آدمی اور عورت ہے, اور جب زوم ان کریں وہ دیکھیں سینٹر میں کالا سا آدمی ہے اور اس کا قلب روشن ہے, یعنی کہ اس کی روح کی آنکھ کو نہیں, جسم کی نہیں, یہ حواس کی نہیں, بلکہ حقیقی روح کی آنکھ. یہ انسان کا پورا تصور ہے. یہ کون ہے, اس میں تو 3 حوالے آتے ہیں. اس کے سینٹر میں دیکھیں وائٹ آدمی اور ریڈ عورت ہے, اور آدمی کی یہ تیسری آنکھ روشن ہے. جو روح کی یہ دو پولز ہیں, ایک خیر ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک بینگ کا اور ایک نالج کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے حب ہوئی کہ میں جانا چاہوں. حب ایک کیفیت, ایک انٹرنل چیز ہے, اور جاننا ایک ایکسٹرنل چیز ہے. تو ہمارے میں بھی یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں کہ حقیقت سے یہ ٹائپ کا تو یہ منصور اللہ کا شعر ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے قلب کی آنکھ سے دیکھا. میں نے پوچھا تو کون ہے, اس نے کہا تو. رأیت ربی بعین قلبی فقلت من انت قال انت. آپ سمجھ گئے ہو کہ آپ نے سمجھانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ انسان میں خدا کی روح ہے اور خدا اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے. اب بڑے آپ اور لوور لیول پہ آ رہے ہیں. یہ آخری شرط ہے کہ غالب کا یہ شعر میں بھی پوری کاسمولوجی ہے. آتے ہیں غیر سے یہ مذہبی خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش, تینوں درجے ہیں. جو ایسنسز ہیں وہ غیب میں پیور کوالٹیز, ہم کا کوئی حد ہی نہیں ہے. ان کو آپ ملینز یعنی کہ رحم کی یا ممتا کی کوالٹی, حضور پاک کی ایسی حدیث کی ہے, اس کو آپ کروڑوں عنوانات میں ڈھال سکتے ہیں, شعر میں ڈال سکتے ہیں, پینٹنگ میں ڈال سکتے ہیں. تو وہ انفینٹ ہے. پھر خیال میں اس کا کوئی شکل بنتی ہے جو پھر اتاری جاتی ہے کاغذ میں. اس لیے ہم نے کہا یہ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. سریر خامہ کہتے ہیں تو پر کا قلم ہوتا ہے, اس کے کاغذ پہ چلنے کی اکثر سرار. یہ جو مجھے آواز آ رہی ہے اصل میں یہ فرشتے کی آواز ہے, کیونکہ انسپریشن اوپر سے آتی ہے. بس میرے خیال سے یہاں روکتے تھے, ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. سلائڈس پہ کھاتے تو بولتا نہیں. یہ جدید نظریہ کائنات ہے کہ دنیا مادی ہے, حقیقت ہے. دیکھیے گا ذرا کہ نہ اسپرٹ ہے نہ سٹل کچھ ہے, بس مادہ ہے. اب تو انسان کیا ہے, انسان میں اسپرٹ کا کوئی تصور نہیں, کیونکہ روزمرہ کی زبان میں اسپرٹ اور سول ہمارے ذہن میں کنفیوز ہیں, کیونکہ ہمارے سسٹم میں نہیں ہے. تو انسان بٹ گیا مائنڈ اینڈ باڈی میں. اس سے کیا ہوا, انسان کی ایک طرف باڈی مانی گئی, دوسری طرف سول, اور سول میں ہائیسٹ فیکلٹی ریزن کو مانا گیا. روح کی آنکھ کا تصور ہی نہیں ہے, کیونکہ روح کا تصور ہی نہیں. اور جو کائنات ہے وہ پھر بٹ گئی مادے میں, اور جو کوالٹیز نظر آ رہی جو ریزن ہے وہ مادے کو میتھمیٹکلی اسٹڈی کر سکتا ہے. اس لیے ماڈرن فزکس کی ساری بنیاد میتھمیٹیکل, اور جو کلرز وغیرہ جو کہتے ہیں سیکنڈری, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو
तो वो 8 सब्जेक्टिव हो गई और साइंस जो है वो सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव मादे को स्टडी करने लगी। तो क्या हुआ, साइंस अलग हो गई और आर्ट अलग हो गई। ये हमारी पूरी जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई। ये जो कायनात है वो प्योर रॉ मटेरियल है, इसमें जितना मर्जी इसमें साथ है। ऐसा अब पता चल रहा है जब क्लाइमेट डिजास्टर आ रही है, ये जुड़े हुए, ये एक मुकद्दस की खुदा की आयत है कि रॉ मटेरियल नहीं। इस पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू। प्रेजेंटेशन है साइंस को रिवाइव, ये जो अभी वर्ल्ड व्यू पेश किया है, इसकी नज़र में साइंस का तज्जिया जायजा। तो हकीम साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, और अगर टाइम पे ख़त्म होगी तो फिर इनके हवाले से एक स्लाइड शो है वो भी दिखा देंगे।